صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی پر اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ اہم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ مرغی کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بغض و حسد اور رنج و غم جسم کو گلا دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلد سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھو۔ بار بار سر میں کنگھی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پیتل اور تانبے کے برتن میں اگر قلعی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نزلہ کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ مرغن اور ثقیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیل کی مالش سے پٹے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم کھانا معدے اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دو ابلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ دو کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ میلاب کے بعد ٹھنڈا پانی پینا اور روزانہ میلاب کرنا دل و دماغ کو کمزور اور ریشہ پیدا کرتا ہے۔ دودھ دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتا ہے۔ لیموں کا رس بدہضمی، دستوں اور خشکی میں مفید ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صبح اٹھ کر رفع حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا، پیڑ کے نیچے سونا نقصان دہ ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کی جلن میں مرچ، مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مضر ہے۔ بچوں کو مٹھائی کے بجائے پھل کھلائے جائے تو وہ تندرست رہتے ہیں۔ گنا کھا کے بدہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کرے۔ گوبھی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے ادرک اور گرم مسالہ استعمال کرے۔ گوشت کی بدہضمی گڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ گھی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے لیموں کا استعمال کرے۔ گیہوں کھانے سے بدہضمی ہو تو سرکہ یا سوڈا استعمال کرے۔ لوبیا کی بدہضمی سونف، نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کی بدہضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کرے۔ شہتوت کی بدہضمی دور کرنے کے لیے شکنجین استعمال کرے۔ فالسا کی بدہضمی دور کرنے کے لیے کلقن استعمال کرے۔ کدو کی بدہضمی گرم مسالہ یا سونڈ سے دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کھانے سے بدہضمی ہو تو نمک، سونڈ یا شہد استعمال کرے۔ کمبی کی بدہضمی چھاچھے پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ مونگ کی دال سے دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بدہضمی چھاچھے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی بدہضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کرے۔ مچھلی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے آم کا رس، اجوائن یا شہد استعمال کرے۔ مسور کی دال کھانے سے بدہضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کرے۔ چنے کی دال کی بدہضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مولی کی بدہضمی مولی ہی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔
میوجات کھانے سے بدہضمی ہو تو دھنیا لیمو استعمال کرے۔ لال مرچ کی بدہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کرے۔ مٹر کی بدہضمی ہو تو نمکین کوسے پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کی بدہضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیمو کی بدہضمی دور کرنے کے لیے نمک، بنفشہ یا سوڈا استعمال کرے۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین استعمال کرے، آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئے تو آپ 1 اونس گلیسرین لے، اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائے تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ہیرل کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گھنٹیاں اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد اندوں یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جب کسی نئے شہر میں جائے تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائے، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہے گے۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید ہم وزن لے کر مکس کرے اور کان میں چند قطرے ڈالے، درد غائب ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائے تو ان کو ذہنی تکن محسوس نہ ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لے اور پھوڑے پنسیوں پر لگائے، داغ اور پنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالے اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھے، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پیے، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کرے تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لے اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائے، لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا پلبری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی آتی ہے۔
موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونڈ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے۔ یہ اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ 2 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اس سے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہو تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ جن کا کمر درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔